صحیح؟ اب وہ محمد پہ ایمان نہیں لائے، ان کا ایک ہی عقیدہ نہیں بنا تورات کے اساس پر، تو کیا ہوا؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علم یہ تمیز کے معنی میں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، اور تاکہ ہم ٹیسٹ میں ڈال چکے تھے ان لوگوں کو مِن قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ کریم یعلمن اللہ تمیز لائے گا، امتیاز پیدا کرے گا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ تعالیٰ تمیز پیدا کرے گا ان لوگوں کا صدقوا جو سچ بول چکے ہیں، جدا کرے گا ان کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور جدا کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں. یہ ٹیسٹ اللہ اس لیے آدمی کو ٹیسٹ میں ڈالتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ یہ کتنے پانی میں. اللہ تو جانتا ہے اس سے پہلے، اللہ جانتا ہے اس سے پہلے، لیکن اس کو کہتے ہیں علم مشاہدہ. ہاں، ٹو سیپریٹ چارٹ فرام چیز، یہ بڑا اچھا جملہ ہے، تو آپ لکھیں وہاں کہ ٹو سیپریٹ چارٹ فرام چیز. اور آپ پھر جائیں واپس سورہ آل عمران میں. ہاں یہ صحیح ہے. سورہ آل عمران میں آپ کو آیت بتاؤں گا. آیت نمبر 141. بلکہ 140 سے لے لیں. احد کا واقعہ ہے. اللہ کریم کنسول کر رہا ہے صحابہ کو، مومنوں کو. کافی تکلیف پہنچی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی. 70 لوگ شہید ہو گئے، اور لوگ بھی نہیں، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش، حضرت حمزہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. خود ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے. اسکل فریکچر آ گیا، چیک فریکچر آ گیا، دانت مبارک شہید ہو گئے. صحیح. اور ایک ایسا ناقابل برداشت موقع کہ اتنے برداشت والے پیغمبر نے کہہ دیا کہ کیف یفلح قوم خذبوا وجه نبیہ، اس قوم کا کیا انجام ہوگا جس نے اپنے پیغمبر کا یہ حشر کر دیا. تو اٹ مینس کہ یہ واقعی ہاں تنبیہ بھی آ گئی کہ نو، آپ ایسا نہ کریں. آپ اگر ناراض ہو جائے، میں نے ابھی تک اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے تو آپ کی ناراضگی کی دیر ہوتی ہے. آپ اگر اب کہہ دیں تو میں نے تو اینٹ کا اینٹ اور وہ اینٹ کا اینٹ سے بجا دینا ہے. صحیح. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وڈرا کر گئے کہ خداوند اہد قومی فانہم لا یعلمون. یہ نہیں جانتے، اگر جانتے تو پھر یہ نہ کرتے. صحیح. ورنہ پیغمبر غصہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ پہنچ جاتا ہے وہاں اور ایسا کروا دیتا ہے. قوم نوح کے ساتھ پیغمبر غصہ ہو گیا تو کیا حشر کر دیا. حضرت موسیٰ غصہ ہو گئے تو کیا حشر کر دیا. حضرت ہود غصہ ہو گئے تو کیا حشر کر دیا. حضرت صالح کو غصہ آیا تو کیا حشر کر گئے. حضرت لوط تو یہاں تک غصے سے بھر گئے کہ الیس منکم رجل رشید، آپ میں کوئی انسان کا بیٹا ہے. تو یہ غصے کی انتہا ہے جب آدمی کہتے کہ آپ اتنے بڑے قوم میں کوئی انسان کا بیٹا ہے، یعنی مین کہ آپ کی انسانیت چلی گئی ہے. تو جب تو اللہ کریم نے فرشتہ بھجوا دیا کہ چلو انہیں کہہ دیں کہ صبح سویرے ان کا حشر دے گی کہ کیا ہوگا. صحیح. اور جب اللہ فیصلہ کر جاتا ہے پھر پیغمبر کی اپنی فطرت تو نرم ہوتی ہے، وہ پھر چاہتا ہے یہ کہ دیکھے نہیں جی بس میں ویسے غصہ ہو گیا، بس ویسے غصہ ہو گئے تھے کہ کیسے غصہ ہو گئے تھے. اب ہم نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا بیڑا غرق کروانا. میں آگے اللہ کریم نے ان کو کنسول کر دیا. آیت نمبر 40. یمسسکم قرح، اگر آپ کو پہنچ گئی ہے تکلیف احد میں، فقد مس القوم قرح مثلو، تو پہنچ گئے تھے اس قسم کی تکلیف کافروں کو بدر میں. کافروں کو بدر میں اسی قسم کی تکلیف پہنچ. اگر آپ کے 70 شہید ہو گئے تو ان کے بھی 70 مردار ہو گئے تھے. صحیح. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، اور یہ زمانے کے حوادث ہیں. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جو الٹرنیٹ چلاتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان. زمانے کی یہ حوادث یہ الٹرنیٹ چلتے رہتے ہیں، کبھی ایک کے اور کبھی دوسرے کی. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اب اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو آپ کو شکست ہو گئی، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اس کی بھی وہی حکمت ہے. اور وہ حکمت یہ کہ اللہ کریم نے آپ کو ٹیسٹ میں ڈال دیا کہ اس مصیبت کے بعد کون استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں.
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے کہ اللہ کریم جدا کر جائے ان لوگوں کو جو ایمان کے پکے ہیں، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ آپ لوگوں میں سے شہداء بھی بنا دے۔ تو اگر آپ شکست نہ کھا جاتے تو شہید کیسے بنتے؟ صحیح، اللہ کریم نے کیونکہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے امت کے علماء کی تعداد سارے انبیاء کی امتوں کے علماء سے زیادہ ہوگی، میرے امت کے طلباء کی تعداد سارے امت کے طلباء سے زیادہ ہوگی، میرے امت کے مجاہدین کی تعداد سارے امتوں کے مجاہدین سے زیادہ ہوگی، میرے امت کے شہداء کی تعداد سارے امتوں کے شہداء سے زیادہ ہوگی۔ صحیح، تب اللہ کریم فرماتے ہیں وہ شہداء میں کہاں سے لاؤں گا جو اس کی تعداد دگنی ہوگی؟ یہی تو ہے کہ آپ کو شہید کرواؤں گا تبھی شہید آئیں گے۔ صحیح، ایک معنی۔ اور دوسرا، امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شہید آلموسٹ قرآن کریم میں جو آتا ہے یہ عالم کے معنی میں آتا ہے، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور یہ اس لیے اللہ نے آپ کو شکست سے دو چار کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو جنگی علم نصیب ہو کہ ڈیفیکٹ کہاں تھا۔ صحیح، تو شہداء کا ایک ترجمہ مہارت الحرب، تاکہ آپ سے جنگی ماہر پیدا ہو جائیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا شرک کرنے والوں کو۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ آپ کو شکست ہوئی اور ان کو فتح ہوا گویا اللہ نے دوستیاں ان کے ساتھ بڑھائیں، اور مجھے تو مجھے نفرت ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں حکمت ہی کچھ اور ہے، ان کی دوستی اس پہ باعث نہیں، وہ تو میرے دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے جب تک ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ میرے دوست ہیں، لیکن حکمت کیا تھی جو آپ کو شکست سے دو چار کر دیا؟ ایک تو یہ کہ ایمان والوں کا پتہ لگ جائے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو شہید بھی مل جائے نا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، پکے مومن ہیں، اور منافق علیحدہ ہو جائیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کریم ہلاک کرے گا کافروں کو، اگر اس جنگ میں نہیں تو نیکسٹ جنگ میں ہلاک کر دے گا۔ ابھی آپ ذرا آگے چلے جائیں، آیت نمبر 166 اور 65 دیکھ لیا۔ اولما اصابتکم مصیبت، اور جب پہنچ گئی آپ کو مصیبت، شکست والی مصیبت، اولما اصابتکم مصیبت، اور جب پہنچ گئی آپ لوگوں کو شکست والی مصیبت احد میں، قد اصبتم مثلہا، حالانکہ آپ پہنچا چکے تھے ان کو اس کی دو چند مصیبت بدر میں، کیونکہ آپ نے تو 70 کو ہلاک کر دیا تھا اور 70 کو POW بنا دیا تھا، تو آپ لوگوں کے تو صرف 70 شہید ہو گئے، کوئی ایک آدمی بھی آپ کا گرفتار نہیں ہوا۔ صحیح، اور آپ تو بدر میں ان کو ڈبل اور تکلیف دے چکے تھے، 70 مردار ہو گئے اور 70 گرفتار ہو گئے، تو اللہ کریم نے فرمایا قد اصبتم مثلہا، آپ لوگوں نے ان کو بدر میں ڈبل مصیبت نہیں پہنچائی تھی۔ قد اصبتم مثلہا، تو جب آپ کو یہ مصیبت پہنچی تو قلتم، آپ لوگوں نے کہا انا ھذا، یہ کیسے ہوا؟ اب یہ کہہ دیتا ہے انا ھذا، یہ کیسے ہوا؟ یہ کہاں سے آیا؟ انا ھذا، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ کیونکہ شکست کا تو وہ تصور ہی نہیں کر رہے تھے کہ بدر میں ہم نے ان کے چھکے چھوڑا دیے تھے، آج تو ان کا بیڑا غرق کروا دیں گے۔ تو جب آدمی ایک ذہن بنا دیا ہوتا ہے، ایک ذہن، اور نتیجہ اس کے خلاف آ جائے، وہ آدمی کے لیے ناقابل قبول ہوتا ہے، اس کا ذہن برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا انا ھذا، یہ کہاں سے آئی مصیبت شکست والی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی ان سے کہہ دے وہ من عند انفسکم، یہ آپ کی اپنی جانب سے آیا۔ قل، آپ کہہ دیجئے ومن عند انفسکم، یہ آپ لوگوں کی جانب سے خدا آیا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ تو بدر میں آپ کو فتح دے دیا اور احد میں شکست سے ہمکنار کر دیا۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور وہ جو آپ کو پہنچ گیا تھا یوم التقى الجمعان، اس دن جب دو لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، التقا کا معنی فیس ٹو فیس ہونا، جمعان مین دو لشکر۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور وہ جو آپ کو پہنچ گئی تھی مصیبت اس دن، التقى الجمعان، جب دو لشکر فیس ٹو فیس ہو گئے تھے، فباذن اللہ، یہ اللہ کے حکم سے، ولیعلم المؤمنین، اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جدا کر دے پکے ایمان والوں کو۔
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور جدا کر دیں ان لوگوں کو جو منافقت کر چکے ہیں، تاکہ منافق اور مومن کی مشاہدتاً پہچان ہو جائے۔ تو یہاں پہ لفظ علم پھر اللہ کریم نے کہہ دیا کہ تمیز کے لیے ہے۔ تو واپس اپنے سبق میں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور تاکہ ہم نے مصیبت میں ڈال دیا تھا یا امتحان میں ڈال دیا تھا ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ، اور تاکہ ہم نے مصیبت میں ڈال دیا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تو اللہ کریم خامخواہ یہ منصوبہ بنا دے گا کہ جدا کر دے ان لوگوں کو جو سچ کہہ چکے ہیں۔ علم کا معنی تمیز، علم کا معنی تمیز۔ ہاں تو کیا کہہ دیا قریشی صاحب نے؟ ٹو سیپریٹ چیز فرام چاک فرام چیز۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور تاکہ جدا کر دے جھوٹے لوگوں کو، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا خیال کر چکے ہیں وہ لوگ یعملون السیئات جو برائیاں کرتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی، کیا ان لوگوں کا یہ خیال ہے ان یسبقونا کہ وہ ہمارے سے چھٹ جائیں گے۔ یسبقونا یعنی آگے، سبق یسبقو کا معنی ہے آگے نکلنا، کہ وہ ہمارے سے آگے نکل جائیں گے، ہماری پہنچ نہیں ہوگی۔ ان کا یہ خیال ہے، اس لیے وہ کانسٹنٹلی گناہ کرتے رہتے ہیں۔ ام حسب الذین، آیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ یعملون السیئات جو کرتے رہتے ہیں گناہ اور برائیاں، یسبقونا کہ وہ ہمارے سے چھٹنا کہتے ہیں، اردو میں چھٹنا کہتے ہیں کہ وہ چھٹ جائیں گے۔ ان یسبقونا کہ وہ ہمارے سے چھٹ جائیں گے، ساء ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ ہے جو وہ اپنے تعین کر چکا ہے، جس پر ہم کہتے ہیں ان کی خام خیالی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ صحیح محاورتاً اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ایسے لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، ہم سے چھٹنے والے تو نہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، اور جو لوگ یرجو، رجا، یرجو رجا کا لغوی معنی لٹرل معنی وہ ہوتا ہے امید، ایکسپیکٹیشن، کیا ایکسپیکٹیشن، لیکن قرآن کریم میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب لفظ رجا آتا ہے تو یہ خوف کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے معنی میں آتا ہے خوف کے معنی میں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے، بعض بعد الموت کی انہیں فکر رہتی ہے، بعض بعد الموت کی انہیں فکر رہتی ہے۔ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، تو تحقیق اللہ کا فکس ٹائم، مقرر کردہ ٹائم خامخواہ آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے سارے باتوں کو اور جاننے والا ہے سارے اعمال کو۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو جاہدہ strive hard، جدوجہد کرتے ہیں، جاہدہ جدوجہد کرتے ہیں۔ اب جاہدہ اس کا جو اصل مادہ ہے لغت عربی میں وہ ہے جہد یا جہد، جہد یا جہد۔ تو جہد کا معنی ہے تکلیف، جہد کا معنی ہے تکلیف، اور جہد کا معنی ہے قوت، جہد کا معنی ہے قوت۔ تو جب اگر جہاد ماخوذ جہد سے تو اٹ مینس کے تکالیف اٹھانے پڑیں گے، جہاد میں اللہ کی دین کے لیے اپنے تکالیف اٹھانے پڑیں گے، بات اس لیے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے اسٹرائیو ہارڈ۔ کیا ہوتا ہے انگریزی میں؟ اسٹرائیونگ ہارڈ ان دی پاتھ آف اللہ اور فار دی کاز آف اللہ اور فار دی سیک آف اللہ سبحانہ۔ اور اگر جوش سے ہے تو اٹ مینس کہ جب آپ دین کا کام کرتے ہو تو پوری کی پوری قوت استعمال کرو گے۔ جہاد کا معنی یہ ہے کہ آپ نے پوری کی پوری قوت استعمال کریں، 1% 2% نہیں، جتنا آپ کی قوت ہے آپ استعمال کریں گے، ادروائز آپ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جہاد میں یہ دونوں لفظ دیکھیں، یہ دونوں سے ماخوذ ہیں تاکہ یہ دونوں تصورات یہ موجود ہوں۔ لکھا ہے اپنے پہلے وَمَنْ جَاءَ، بس ایک لفظ کی تحقیق ہو جائے تو سارا کانسیپٹ اور سارا فلسفہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی ایک اسٹرائیونگ ہارڈ اور ٹو دی بیسٹ آف یور پاور، بس یہ دو لفظ ہوں گے تو بس مسئلہ ختم۔ اسٹرائیونگ ہارڈ، ہاں، ٹو دی بیسٹ آف یور پاور، یہی جہاد۔ وَمَنْ جَاءَ، تو ابھی تک ہم نے جہاد شروع کر دیا ہے، شروع کر دیا کچھ نہیں۔ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، بہترین لائٹیں ہیں، نرم قسم کا قالین بچھا ہوا، سب کچھ ہے۔ ہاں، ایک آتا ہے اور ایک جاتا ہے، سندھیوں نے معاملہ گڑبڑ کر دیا۔
سجاد ومن جاہد، ایک آیا تو ایک سندھی آج غیر حاضر، اور یہ جو کیسٹ ہے نا، یہ جب سن میں لوگ سنیں گے تو وہ آپ لوگوں کو پہچانے بغیر گالیاں دیں گے، یہ کون ہے جنہوں نے ہماری مٹی پلید کر دی؟ اچھا، آپ کا وہ ٹیپ بھی چھٹی کر گیا۔ اللہ تو کل یہ تو واجپئی کی بات ہے، واجپئی نے کل کہہ دیا ہے، واجپئی وہ کشمیر کہیں گئے تھے، پتہ نہیں وہ چاونی میں خطاب کر رہے تھے، تو اس نے کہا کہ پاکستان سے بات تب ہوگی جب وہ کشمیری جو ہے لڑنے والے ان کو مجاہد کہنا چھوڑ دے اور ان کی اسٹرگل کو جہاد کہنا چھوڑ دے۔ صحیح، تو وہ راشد قریشی کا بیان آیا تھا، اس نے کہا کل واجپئی کہے گا کہ اسلام اور مسلمان چھوڑ دیں تو ہم وہ چھوڑیں گے، اسے بات اچھی بات ہے کہ کل وہ کہے کہ اسلام اور مسلمان لفظ چھوڑ دیں پھر بات کریں گے۔ ہاں، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا، اور جو اب وہ دوسرے بدبخت نے تو ایسی مصیبت کر دی، وہ حکومت کے لیے بھی مصیبت کر دی، وہ واجپئی کا بیان آیا، فرنانڈیز کا بیان آیا، وہ دوسرے تیسرے کا بیان آیا، جسونت سنگھ کا بیان آیا کہ ہم نے کہا کہ یہ بدماش آرمی ہے پاکستان کی، یہ آرمی بدماش ہے، وہ جو بدبخت نے بیان دے دیا۔ نواز شریف نے بالکل واجپئی کی بیانوں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، ساری بدماشی آرمی کر چکی تھی۔ صحیح، اور یہ اور اس پر تو اتنا ہنگامہ، اس پر دوسرا کیس غداری کا چل رہا ہے کہ اس نے قوم کی ملک کی سیکریسی آؤٹ کر دی، کیونکہ پاکستانی آرمی تو نہیں مان رہی کہ ہم خود انوالو تھے، ہم تو اخلاقی سپورٹ دے رہے ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے بس وہ بیان اٹھا دیا اور پورے دنیا میں وہ گھما پھرا رہے ہیں کہ یہ دیکھیے ملک کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ آرمی لڑ رہی تھی وہاں۔ اللہ اکبر۔ تو راشد قریشی بڑے ڈرامائی ہیں، اس سے اخباری نمائندے نے کوئی سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ اس واجپئی کا جواب دے یا اپنا واجپئی جو جیل میں پڑا ہے اس کا جواب دے۔ اس نے کہا آپ کون سے واجپئی کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ بات تو دونوں کی ایک جیسی ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جو جاہد جہاد کرے گا، فَإِنَّمَا، تو بات جاہد لِنَفْسِهِ، وہ جہاد کرے گا، اسٹرائیونگ ہارڈ کرے گا، لِنَفْسِهِ، اپنے فائدے کے لیے، اِنَّ اللَّهَ، تاکہ اللہ تعالیٰ، لَغَنِيٌّ، بے پرواہ ہے۔ کوئی غنی کا معنی جو حاجت نہیں رکھتا، غنی کا معنی جو اس لیے انسان غنی نہیں ہو سکتا چاہے وہ ساری دنیا کا کیوں مالک نہ ہو۔ ابھی سر درد آئے گا تو پھر اللہ کا محتاج، اور ڈاکٹر کا محتاج، اور وہ ہے نہیں، ورنہ وہ تریناٹری کا محتاج۔ فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ، لَغَنِيٌّ، بے حاجت اور بے پرواہ، عَنِ الْعَالَمِينَ، سارے مخلوقات سے، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کر چکے صالحات کے، لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، شیخ مرحوم نے فرمایا کہ ایمان کے ساتھ ہمیشہ عمل صالح کا تذکرہ قرآن کریم میں ہو جاتا ہے for two reasons۔ ون تو یہ کہ عمل صالح از ریکوائرڈ بائی ایمان، ہم کیسے سمجھیں گے کہ آپ میں ایمان ہے جب آپ کے اعمال صالح ہوں، جب وہ ایویڈنس ہے، بیکاز دیٹ از ریکوائرڈ بائی ایمان۔ اور دوسرا یہ کہ شیخ مرحوم نے فرمایا کہ عمل صالح دیٹ از اے فورٹریس فار یور ایمان، آپ عمل صالح کریں گے تو ایمان کی دولت محفوظ رہے گی، عمل صالح نہیں کریں گے تو ایک مین کہ آپ کی کمٹمنٹ دین کے ساتھ ہے نہیں، ابھی کوئی 30 جون کا ہے تو ایمان ختم ہو گیا۔ تو یہ دونوں باتیں آپ لکھیں، لازم اور ملزوم ہے۔ والذین، تو ایک یہ کہ عمل صالح از ریکوائرڈ بائی ایمان، یعنی یہ ایمان نہیں، شرط ایمان تو نہیں ہے، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے جو ہم نے ڈسکس کر دیا ہے، بٹ دیٹ از ریکوائرڈ بائی ایمان، ایمان کا تقاضا یہ کہ آدمی عمل صالح کرے، صحیح۔ اور دوسرا یہ کہ یہ پروٹیکشن ہے ایمان کا، یہ کہ آپ ایمان کا پروٹیکشن ہے، دیٹ از جسٹ لائک اے فورٹریس فار یور ایمان۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وعملوا الصالحات، اور عمل کر چکے ہیں صالحات کے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، تو ہم لنکفرن عنہم، اریز کریں گے، تکفیر کا معنی اریز کرنا، لنکفرن عنہم، ہم اریز کریں گے ان سے، سیئاتہم، ان کے چھوٹے موٹے گناہ،
सय्यात मीन उनके छोटे मोटे गुनाह। हुजूर पाक ने फरमाए छोटे मोटे गुनाह तो हो जाते हैं, सही। आदमी नमाज अदा करे तो बहुत सारे छोटे मोटे गुनाह अल्लाह ताला माफ कर देता है कि वो इसके उससे निकाल दे। भाई उसका रिकॉर्ड जरा क्लियर करवा दे, उसका रिकॉर्ड जरा क्लियर करवा दे। वला नजज़ियन्नहुम, और हम बदला देंगे उनको अहसनल्लज़ी कानू यामलून, बेहतर वो जिसके एहसास पे वो अमल करते रहे। ववस्सैनल इंसान बिवालिदे, और हमने हुक्म दे दिया है इंसान को बिवालिदे, वालिदैन के साथ एहसान करने का। ववस्सैनल इंसाना, हमने हुक्म दिया है इंसान को बिवालिदे, उसके वालिदैन के हवाले से एहसान करने का। वो अब एहसान किया है वालिदैन के साथ, एहसान किया है। तो आप सूरह बनी इसराइल में जरा चले जाएं। देख लिया? हाँ, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, और आपके परवरदिगार, ही डिक्रीड, DECREED, ही डिक्रीड, ये है कोर्ट का फैसला, सुपीरियर कोर्ट का, जिसे चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। वक़ज़ा रब्बुका, के परवरदिगार फैसला दे चुके हैं, अल्लाह ताबुदू, कि आप बंदगी नहीं करेंगे, इल्ला इय्याहु, मगर सिर्फ अल्लाह ताला की। व बिल वालिदैन एहसाना, और वो फैसला दे चुके हैं कि वालिदैन के साथ एहसान करोगे। तो यहाँ पे लफ्ज़ कह दिया क़ज़ा, यहाँ पे लफ्ज़ कह दिया क़ज़ा, और क़ज़ा का लिटरली माना होता है डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। तो इट मीन कि ही डिक्रीड, यानी ये कोर्ट डिसीजन है, सुपीरियर कोर्ट, अल्लाह का कोर्ट, जिसको चैलेंज। आप जरा चले जाएं सूरह अन-निसा में, इसको महफूज रखें। सूरह निसा आयत नंबर 36, वाबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह ताला की, वला तुशरिकू बिही शैआ, और शरीक न बनाओ अल्लाह ताला के साथ कोई भी चीज उसके मखलूक में से। देख लिया? व बिल वालिदैन एहसाना, यहाँ पे एक लफ्ज मुकद्दर है, उसे कहते हैं व अहसिनू बिल वालिदैन एहसाना। व अहसिनू ऑर्डर है, व अहसिनू बिल वालिदैन एहसाना, और एहसान करो वालिदैन के साथ मुकम्मल एहसान। ये एहसानन को कहते हैं मफूल मुतलक, इसको क्या कहते हैं? मफूल मुतलक, यानी आप एहसान के लिए क्या एलिमेंट रखोगे? अल्लाह करीम फरमाते हैं वालिदैन के साथ एहसान करने के एलिमेंट नहीं होते। वहसिनू बिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ आपने टू द बेस्ट ऑफ योर टैलेंट एंड पावर एंड एबिलिटी आपने उनके साथ एहसान करना है। समझ में आ गई? तो यहाँ पे वह अहसिनो मुकद्दर है, तो ये ऑर्डर है, तो ये ऑर्डर है चीफ एग्जीक्यूटिव का, ये ऑर्डर है चीफ एग्जीक्यूटिव का, बनी इसराइल वाला, वो फैसला है कोर्ट का, वो फैसला है कोर्ट का। और कुरान है तो लेजिस्लेशन, तो इट मीन के लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूटिव, हुकूमत के तीनों जो है पिलर, वो तीनों मुत्तफिक हो गए इस पर कि बंदगी अल्लाह की और एहसान वालिदैन के साथ। हाँ, जज और इन द कोर्ट। वापस बनी इसराइल में जाएं। क़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना, और एहसान करो वालिदैन के साथ एहसान। अब ये एक अल्लाह करीम एक तस्वीर दे रहा है एहसान की। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, अगर पहुंच गया आपकी मौजूदगी में वालिदैन में से कोई एक बुढ़ापे में या दोनों बुढ़ापे में, किबर का माना बुढ़ापा, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो आपने कहिए उनके लिए उफ्फिन, उफ, जिस तरह हम भी अपने इस्लाम में कहते हैं उफ न कीजिए, उफ न करें। फला तकुल लहुमा उफ्फिन, ये मीन आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप वालिदैन के साथ प्लीजिंग शुरू करें। हाँ, तो उनको भी समझ आती है कुछ बात की, लेकिन जब बूढ़े हो वो तो अपने बात पे डर जाते हैं, उनको तो समझ नहीं आती।
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں اوپرس نہ کریں، دبائے نہ، ولا تنهرهما، اور سخت زبانی کا استعمال نہ کریں، وقل لهما، اور انہیں کہیے قولا کریما، احترام والی بات، قولا کریما نا احترام، جی then what dad نا، then what dad، then whatever، وقل لهما قولا کریما، وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، جناح کا معنی پر، ذل کا معنی عاجزی، اخفض کا معنی نیچا کر دیں، من الرحمہ نرمی سے، آپ اپنی عاجزی کا پر انہی کے سامنے نرمی سے نیچا کر دیں، یہ ہے لفظی معنی، یہ ہے لفظی معنی، یعنی جس طرح کہتے ہیں دید و دل فرشرا کر دیں، کیا کر دیں؟ وہ جو ہمارے اردو میں ہے دید و دل فرشرا کر دیں، یعنی مین کہ بدن میں دو چیزیں زیادہ قیمتی ہوتی ہیں، ایک دل اور دو آنکھیں، کسی کو آپ زیادہ احترام دے دیتے ہیں تو دل بچائیں اس کے راستے میں اور آنکھیں بچائیں، یہ محاورہ ہے، دید و دل فرش، تو اللہ کریم فرماتے ہیں والدین کے لیے ہر وقت دید و دل فرشرا کر دیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس کے ساتھ عقیدت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو دید و دل دونوں استعمال کیا، وہ سعدی کا محبوب جا رہا تھا تو اس سے اجازت مانگی، سعدی مرحوم سے اجازت مانگی کہ میں جا رہا ہوں، تو سعدی نے کہہ دیا کہ دید سعدی و دل ہمراہ تست، دید سعدی و دل ہمراہ تست، تن پنداری کے تنہا بھی روی، اس نے کہا آپ تو جاتے ہیں تو میری دونوں آنکھیں اور میرا دل بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے، دید سعدی و دل ہمراہ، تاکہ آپ کو یہ خیال نہیں کہ میں راستے پہ اکیلا جا رہا ہوں، تین میں بھی بھجوا رہا ہوں ساتھ۔ اچھا وہ کیا ہے؟ پنجابی سارے رومانٹک ہوتے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہیں سامنے، ہاں سبحان اللہ، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے بڑی نرمی سے عاجزی کا مظاہرہ کیا کر، اور اللہ کریم نے فرمایا کہ عملاً تو آپ سب کچھ کر چکے ہیں لیکن اس سے کام بنتا نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور کہہ دیجئے کہ میرے رب ارحمہما، میرے والدین پہ مہربانی کریں، کما ربیانی صغیرا، جس طرح وہ میرے ساتھ مہربانی کر چکے تھے، میری تربیت کر چکے جب میں چھوٹا تھا، جب میں وہ میرے ساتھ کتنی مہربانی کر چکے تھے، یہی باپ میرے لیے سب کچھ مصیبتیں، یہی ماں میرے لیے سب کچھ مصیبتیں برداشت کر، میرے ساتھ بڑی مہربانی کی تھی، خداوندہ میرے بس میں تو نہیں، آپ ہی مہربانی فرمائیں خداوندہ، کیونکہ والدین بچے کو جتنا پیار دیتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں بچے کبھی نہیں کر سکتے، کیا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، اس میں بہترین ہاں وہ اپنے لیے کریں گے، والدین کے لیے نہیں کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ابن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی ہیں بعد میں، لیکن غزوہ بدر کے موقع پر وہ مسلمان نہیں تھے عبد الرحمن، تو جب مسلمان ہوئے تو ایک بار باپ کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے کہا کہ بابا، اس نے کہا جی، اس نے کہا بدر کی جنگ تو یاد ہے آپ کو؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے، اس نے کہا جی ہم لڑ رہے تھے تو وہ تو گمسان کی جنگ، ہاتھوں ہاتھ جنگ ہوتی تھی، صحیح، تو اس نے کہا کہ اسی اسنا میں میں اپنی تلوار چلا رہا تھا اور ابھی قریب میں کسی کو مار رہا تھا، ایک دم میری نظر پڑی کہ میری تلوار کی زد میں آپ تھے، بابا تھے میری تلوار کی زد میں آپ تھے، تو ابو بکر نے کہا اچھا تو پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا فقلت اف وہ ابھی یہ تو میرے بابا ہیں، صحیح، دل میں یہ تو میرا ابھی بابا کو مار دیا تھا ہوتا، تو اس نے کہا کہ پھر آپ یہ کیا؟ اس نے کہا فتخلف، تو میں جی اپنے پیچھے آپ سے پیچھے ہٹ گیا، دوسری جگہ چلی گیا، آپ سے پیچھے ہٹ گیا دوسری جگہ چلا گیا، تو ابو بکر نے اس سے پوچھا آپ نے مجھے کیوں چھوڑا؟ تو اس نے کہا آپ میرے والد ہیں، آپ میرے والد صاحب ہیں اور آپ کا احترام تو میرے اوپر واجب ہے کہ سجائے کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ تو ابو بکر نے اس سے مزید پوچھا کہ بیٹے آپ کا احترام، میرا احترام آپ کے دل میں یہ زیادہ ہوگا یا میرے دل میں آپ کی محبت زیادہ ہوگی؟ اس نے کہا بیٹر انڈرسٹوڈ کہ والدین کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اولاد کے لیے، اولاد کے دل میں اتنا احترام نہیں ہوتا والدین کے لیے۔ اس نے کہا وہ تو ایک مسلم عمل ہے کہ آپ کے دل میں جو میری محبت ہے وہ تو اس سے زیادہ ہوگی۔
بکر نے کہہ دیا فواللہ خدا کی قسم ما رأیتک میں نے تو وہاں آپ کو دیکھا نہیں ولو رأیتک لما ترکتک اگر میں آپ کو دیکھتا تو کبھی بھی نہیں چھوڑتا اس لیے کہ آپ میرے نبی کے مقابلے پہ آئے تھے آپ میرے عقیدے کے مقابلے پہ آئے تھے آپ میرے دین کے مقابلے پہ آئے تھے یہ ہوتا ہے ایمان جو صحابہ کو مل گیا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ صرف یہ کہ والدین کے دل میں جو محبت ہوتی ہے اولاد کے دل میں وہ احترام نہیں ہوتا اس لیول کا نہیں ہوتا ہوگا احترام لیکن اس لیول کا قیامت تک نہیں آ سکتا کیونکہ والدین کا احترام اللہ کریم نے قرآن کریم میں 4 جگہ والدین کے ساتھ احسان 4 جگہ اللہ کریم نے اپنے عبادت اور توحید کے ساتھ ترقی کر دیا کہ بندگی ایک اللہ کی اور احسان اور احترام والدین کا احسان اور احترام والدین کا اور تبھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب آ جاتے اور ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو والدین کے حوالے سے بات کرتے تو ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ اللہ کے نبی ہمیں ذرا مختصر سمجھائے کہ یہ والدین ہے کیا کرنا ہے ہم نے صحیح تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مختصر بات کہی کہ ہما جنتوں کا وناروں کا اگر آپ نے جنت میں جانا ہے ان کے سارے جا سکتے ہیں جہنم میں جانا ہے تو ان کے سارے جا سکتے ہیں بس یہ آپ کے لیے جنت اور جہنم دونوں ہیں یہ آپ کے لیے جنت اور جہنم تمہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی کہ یہ ان سے آپ کی جنت اور جہنم بن جائے گی بس میں آگے کہ ہما جنتوں کا وناروں کا یہ دونوں آپ کے جنت بھی ہے اور آپ کی جہنم بھی ہے آدمی چندہ پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو والدین کو ستایا ہو he will never enter to the paradise and to the jannah he will go رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخطہ فی سخط الوالد اگر آپ خدا کو راضی کرنا چاہتے اپنے باپ کو راضی رکھا کریں اور اگر آپ خدا کو ناراض کرو بس باپ کو ناراض کرو خدا آٹومیٹکلی ناراض ہو جائے گا صحیح اللہ کے کاغذات میں you will be declared as persona non grata ناپسندیدہ شخصیت اس لیے کہ باپ کو ستایا ماں کو ستایا حدیث میں ایک صحابی آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی والدین کی کتنی خدمت کی جائے جب وہ زندہ ہے یہ مجھے پتا ہے اور to the best of my power I do that میں یہ کرتا رہتا ہوں لیکن مرنے کے بعد بھی کچھ ان کے حقوق باقی رہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس ٹون میں بات کی کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی اس نے سبق یاد کیا اب اس نے سبق یاد نہیں کیا اس لیے اس کو چھٹی مل گئی تھی اس کو چھٹی نہ ملی اس نے سبق یاد کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ان کے مرنے کے بعد کچھ حقوق آپ کے اوپر واجب ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے تو صحابی نے عرض کیا وہ کیا تو حضور نے فرمایا الصلاۃ علیہما ان کا جنازہ پڑھنا یہ آپ کے ذمہ واجب ہے یہ والدین کا حق ہے واجب کہ آپ نے ان کے جنازے میں شامل ہونا ہے ایک بات اس نے کہا جی دوسری حضور نے فرمایا والاستغفار لہما جب بھی آپ اپنی مغفرت کی سوال کریں گے تو والدین کو نہیں بھولیں گے اور کہیں گے اللہم ربنا اغفر لی ولوالدی خداوندہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے پھر بعد میں اوہ کا نمبر آ جاتا ہے تو والاستغفار لہما تیسرا والصلۃ التی لا تصل الا بہما ان کی قرابتیں ان کے تعلقات ان کی رشتہ داریوں کو آپ نے نہیں توڑنا والد کے جو آپ کے چچا اور چچا زاد اور ساری فیملی ان کے ساتھ تعلق رکھنا ماں کی طرف سے آپ کے جو میٹرنلز ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ والدین کا حق ہے اگر آپ ان کو کچھ دے رہے ہیں یہ ان کو نہیں دے رہے بیکاز آف یور ڈیڈ اور بیکاز آف یور مام آپ ان کے ساتھ جو احسان کر رہے ہیں یہ واجب ہے آپ کے اوپر وصلۃ التی لا تصل الا بہما اس نے کہا جی اور حضور نے فرمایا وہ اکرام صدیقہما ان کے تعلقات تھے جن کے ساتھ دوستی تھی جن کے ساتھ شادی غمی میں شرکت تھی ایک دوسرے کے ساتھ حضور نے فرمایا ان کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ تعلقات نہیں توڑنے والد کے دوستوں سے بھی تعلقات برقرار رکھنے ان کے بچوں سے بھی برقرار رکھنے والدہ کی جن خواتین کی بھی آپس میں دوستی ہوتی ہے نا یہاں کسی نے نیند کچھ حلوہ پکایا تو وہاں بھجوا دیا اور انہوں نے دال پکایا یہاں بھجوا دیا تعلقات ہوتے ہیں تو وہ تعلقات آپ نے برقرار رکھنے ہیں اور پانچواں وانفاذ عہدہما اگر ان کے ذمہ کچھ حقوق ہیں کسی کے یا انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو آپ نے اس چیز کو پورا کرنا ہے یہ والدین کے مرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے بات سمجھ میں آ گئی سمجھ گئے کہ نہیں تو 5 حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منشن کر دیا واپس اپنے سبق پہ
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بوالدے ان کے والدین کے بارے میں حسنًا، حسنًا کا معنی اچھا برتاؤ، احسان اور حسن۔ جب اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ، لیکن اگر وہ والدین آپ کے ساتھ آرگومنٹس کر رہے ہیں، حضور نے یہ اپلائی کر دیا حضرت ابوبکر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے کہ اس کے والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے پہلے، تو جب نہیں ہوئے تھے تو اس کے ساتھ ریزننگ کرتے رہے، آپ نے کیا کیا، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ تو ویسے دین نرم طبیعت کے مالک تھے، وہ اس طرح بیٹھے رہتے، لیکن اس پر سٹریس تو ہوتا، کیونکہ والدین آدمی کو بار بار کوستے رہے، ہمارے جیسا ہوتا ہے بلاسٹ ہو جاتا ہے صحیح، لیکن ابوبکر جیسا ہوتا ہے ہاں وہ کنٹرول رہتا ہے، لیکن سٹریس تو ہوتا ہے نا، اگر آدمی بلاسٹ ہو جائے تو بڑاس نکل گئی، اور اس طرح بیٹھا رہے تو بڑاس تو اندر ہی اندر جمع ہو جاتا ہے۔ کرتے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کی محفل میں آئے، کہا کہ والدین بڑا تنگ کرتے ہیں مجھے، تو حضور علیہ السلام نے یہ آیت تطبیق کروا دی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کو وہ مشرک بنانا چاہتے ہیں پھر آپ ان کو اوبے نہ کریں، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے پھر بھی آپ کے تعلقات ان سے بہترین ہونے چاہیے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، جاہد یجاہد مجاہدتاً، آرگومنٹس کرنا یہ دوسرا معنی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ ریزننگ اور آرگومنٹس کرتے ہیں، لِتُشْرِكَ بِي، اس لیے کہ آپ میرے ساتھ شریک بنا دے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ چیز جس کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی اپروچ نہیں، یعنی وہ آپ سے ایک کام کروانا چاہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے، تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کو نہ فالو کریں، ان کو نہ فالو کریں۔ آپ ذرا جائیں سورہ لقمان میں، اس کے دو صورتیں بعد آ رہا ہے، سورت نمبر 31 آیت نمبر 14 سورت لقمان سورت نمبر 31 آیت نمبر 14۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، وہی الفاظ ہیں، اور حکم دیا ہے ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں احسان کا۔ اب یہاں پہ اللہ کریم نے حسن اور احسان کا لفظ وہ اس لیے نہیں کہا کہ 2-3 بار ذکر کر دیا، تو اللہ کریم فرماتے بار بار تو میں نے ریپیٹ نہیں کرنا، پہ یاد رکھنا ہے کہ میں نے کیا حکم دیا، تب پڑھ ان کو۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، حکم دیا ہے ہم نے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں، ہم نے حکم دے دیا ہے والدین کے بارے میں کیا کرو، احسان کا، انڈرسٹوڈ۔ حملت امہ وَنَنْ عَلَىٰ وَانٍ، حملت امہ، اٹھا کے پراتے رہے اس کی والدہ اس کو، وَنَنْ عَلَىٰ وَانٍ، ڈھیر سارے تکالیف کے ساتھ، ایک تکلیف اوپر دوسرے تکلیف کے مین ڈھیر سارے تکالیف کے ساتھ۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور دودھ پلاتے رہے اس کو، فی عامین، 2 سالوں میں، ان اشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، اور میں نے حکم دے دیا ہے کہ شکر کرو میرا، کہ والدین کی محبت ان کے دل میں پیدا کر دی، فطرت بنا دیا ان کا، کیا بنا دیا، فطرت بنا، تو میرا شکر کرو سب سے پہلے، کیونکہ فطرت دینے والا تو میں ہوں، وَلِوَالِدَيْكَ، اور والدین کا کہ وہ بھی دے رہے ہیں، وہ اس نیچر کے مطابق آپ کو محبت دے رہے ہیں۔ اِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے پاس واپس لوٹ کے آنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں، عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اس بات پر کہ آپ میرے ساتھ شریک بنا دیں، فَلَا تُطِعْهُمَا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وہ چیز جس کو آپ نہیں جانتے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کو اوبے نہ کریں، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور آپ رفاقت رکھیں ان کے ساتھ، صاحب و صاحب کا معنی رفاقت رکھنا، کمپینین شپ، وَصَاحِبْهُمَا، اور رفاقت رکھیں والدین کے ساتھ دنیا میں، معروفاً، بہترین، معروفاً کا معنی بہترین، جو عقل مند لوگ رکھتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کافر ہیں اور آپ کو بھی کافر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کریم فرماتے وہ کفر والی بات فالو نہ کریں، وہ کفر والی بات فالو نہ کریں، لیکن جہاں تک ان کی خدمت اور تعلق کا تعلق ہے، وہ آپ نے ایک معقول آدمی اور ریزنیبل اور پروڈنٹ پرسن کی حیثیت سے رکھنی ہے۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
سبیل من اناب الیہ، اور دین کے حوالے سے آپ فالو کریں گے سبیل من اناب الیہ، راستہ اس کا اناب الیہ جو رجوع کر چکا ہے میری جانب، یا آپ کی رجوع کروا رہا ہے میرے جانب، جو آپ کو چلا رہا ہے میری جانب، یعنی مینز آپ نے مانا ہے، آپ نے ماننا ہے دینی آدمی کا، دینی اعتبار سے والدین کا نہیں ماننا، اگر آپ انہوں نے آپ کو گمراہ بنانا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی ثم الی مرجعکم، پھر میرے پاس آپ کے لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، میں آپ کو اطلاع دے دوں گا آپ کے سارے اعمال کا، کیونکہ دیٹ از آن ریکارڈ، وہ ریکارڈ پر ہیں سارے۔ اب واپس جائیں اپنے سبق پہ کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں حسنًا بہتری کا، وَإِنْ جَاهَدَاكَ، اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں تُشْرِكْ بِي، کہ اللہ کے ساتھ شریک بنا دو، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو آپ ان کو فالو نہ کر دے، الی مرجعکم، میرے پاس آپ کے واپس لوٹ کے آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں اطلاع دے دوں گا آپ کو بما کنتم، اس کاموں کا جو آپ تعملون عمل کرتے رہے ہیں۔ اب ایک ہے عقیدے کی بات اور ایک ہے عمل کی بات، تو آپ یہ مسئلہ لکھیں کہ عقیدے کے حوالے سے اعتقادی کی بات اپنے والدین کی نہیں ماننی، بد اعتقادی کی بات اپنے والدین کی نہیں ماننی، بیسڈ اپان دس ویری آیا۔ یہ تو ہے آیت کا ٹیکسٹ، یہ تو ہے آیت کا ٹیکسٹ، اس کو کہتے ہیں عبارت النص، کیا کہتے ہیں؟ عبارت النص۔ اور دوسرے کو کہتے ہیں اشارت النص، جو امپلائڈلی اس آیت سے معلوم ہو گیا، یہ جورسپروڈنس کا مسئلہ ہے، جورسپروڈنس کا اشارت النص، جو امپلائڈلی اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ فرائض عینیہ، جسے ہم کہتے ہیں فرض عین، فرائض عینیہ، واجبات اور سنن مؤکد، اگر اس کے بارے میں والدین مخالفت کر رہے ہیں so you may not obey them، آپ سے سنن مؤکد چھڑا رہے ہیں، واجب چھڑوا رہے ہیں، فرض عین چھڑوا رہے ہیں، فرض کفائی کے حوالے سے اگر وہ آپ کے ساتھ ڈفرینس رکھتے ہیں، فرض کفایہ، تو وہاں پہ آپ ان کو ناراض نہ کر دیں، فرض کفایہ کے حوالے سے آپ ان کو ناراض نہ کر دیں۔ فرض کفایہ مینز جنازہ، جہاد، آپ کہتے ہیں میں جنازے پر جاؤں گا فلاں جگہ، اب یہ فرض کفایہ آپ نہیں جائیں گے تو 10-15 اور مسلمان پڑھ دیں گے، صحیح، اس کا جنازہ تو آپ پہ موقوف نہیں ہے، وہ تو اور بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں والدین بھی اسٹینڈ لے چکے ہیں، آپ گئے تو صحیح تو نہ جائیں، صحیح، آپ کہتے ہیں میں نے جہاد پہ جانا ہے چیچان میں، اور والدین نے کہا خبردار اگر آپ نے قدم اٹھائی تو نہ جائیں، وہاں بہت سارے لڑ رہے ہیں، ہاں تب جبری کی جماعت میں جانا ہے تو آپ ان کے ساتھ، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ آدمی نے اپنے کامن سینس سے کام لینا ہے، کامن سینس سے کہ ہمیں پریارٹی کیا وجہ کروں، لیکن انہوں نے کہنے آئے کہ جی آپ نے نماز نہیں پڑھنی، چلو بھائی بعد میں چلے جاؤ، نماز نہیں پڑھنی کوئی بات ہے، صحیح، تو آپ انہیں کہہ دیں بس خاموش رہیں، ان کے ساتھ ریز نہیں کرا، انہوں نے کہا نماز نہیں پڑھنی، جب نماز کا ٹائم ہو جائے آپ گاڑی میں سو رکھیں آ جائیں، پھر دیکھا جائے گا، کیا ہوگا اثر، پھر دیکھا جائے گا بعد میں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ آپ کے ساتھ آرگومنٹس کرتے ہیں، ریزننگ کرتے ہیں، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میرے جانب آپ کا لوٹ کے آنا ہے، فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں آپ کو اطلاع دے دوں گا آپ کے سارے اعمال کا، وَالَّذِينَ آمَنُوا، لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کر چکے صالحات کی، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم انہیں داخل کر دیں گے صالحین کے زمرے میں، لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ہم داخل کریں گے انہیں صالحین کے زمرے میں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دعا مانگ رہے تھے، رب اجعلنی من الصالحین وادخلنی فی الصالحین، خداوندہ مجھے صالح بنا دے اور صالحین کے ساتھ شامل کروا دے، مجھے صالح بنا دے، ہاں
اور صالحین کے ساتھ شامل کروا دے. تو ایک دوسرے صاحب جو وہاں بیٹھے تھے اس نے پوچھا کہ حضرت آپ تو بڑے ولی اور صالح آدمی ہیں, یہ بات تو ذہن میں آ رہی ہے کہ مجھے صالح بنا دیں, اس لیے کہ اس کے تو سٹیپس ہیں, اس کے تو سٹیپس, لیکن یہ بات کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں صالحین کے ساتھ شامل کر دیں, یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی, یہ بات ذہن میں آئی, یہ دعا آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا فقط دعا بھی من کان افضل منی, یہی دعا میرے سے افضل لوگوں نے کر دی تھی, یہی دعا ہاں میرے سے افضل لوگوں نے کر دی تھی. حضرت ابراہیم نے یہی دعا کی, حضرت یوسف نے یہی دعا کی, اور حضرت سلیمان نے یہی دعا کی. تینوں نے کہا وادخلنی فی الصالحین, حالانکہ وہ پیغمبر تھے کہ خداوندہ ہمیں صالحین کے ساتھ شامل کروا دے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا آدمی خود صالح ہو ہاں اور اس کے اردا گرد فساق و فجار کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہو تو what will be the کیفیت دیئر, وہ تو وہاں ہمیشہ سٹریس میں رہے گا کہ یہ کیا مصیبت عذاب ہے. صحیح, تو آدمی خود بھی صالح ہو اور آپ جیسے صالحین کا ساتھ ملے تو آدمی پھر خوش رہتا ہے. صحیح, عربی کا ایک شاعر وہ کہتے ہیں احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا, میں صالحین کے ساتھ محبت کرتا ہوں, ابھی تک صالح نہیں بنا, شاید اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے بھی صالح بنا دے. تو صالح احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. اور قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر کہ ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, وہ ایمان والو صالح بنو, وہ ایمان والو تقویٰ کا معنی صالح, وکونوا مع الصادقین, اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی خود صالح بنو اور ہمیشہ صالحین کے ساتھ رہو. صحیح, تو جب آدمی صالحین کے ساتھ, اگر آپ نے اتنا ایک چلو پانی سمندر میں ڈال دیا وہ باقی ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, اس لیے کہ اپنے جنس میں مل گیا اپنے, اور اگر آپ نے سارا میں ڈال دیا وہاں والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم ان یقولوا آمنا, کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چھوڑا جائے گا اس لیے کہ وہ کہہ چکے ہیں آمنا, ہم ایمان لا چکے ہیں, ہم لا یفتنون, ان پہ مصیبتیں نہیں آئیں گی, ضرور آئیں گی. تو یہ اسی کے حوالے سے اللہ کریم ایک شکوہ کر رہا ہے, شکایت کر رہا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جب تکلیف پہنچ جائے گان وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا, اور لوگوں میں بعض وہ ہے جو یہ کہہ دیتے ہیں آمنا باللہ, کہ ہم ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پہ. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, جب انہیں اللہ کے دین کے حوالے سے کوئی تکلیف دی جاتی ہے, اوذیہ ایذا سے ہے, جب انہیں ایذا دی جاتی ہے فی اللہ اللہ کے دین میں, جعل فتنۃ الناس, تو وہ سمجھ لیتا ہے انسانوں کے ہاتھ پہنچنے والے تکلیف کو کعذاب اللہ, جیسا کہ اللہ ہی اسے عذاب دے چکا ہے, تو وہ اللہ سے منہ موڑ دیتا ہے. صحیح, تپڑ اسے ماری لوگوں نے دین کے مسئلے پر, تپڑ ماری کسی نے لوگوں نے, اور وہ مڑ گیا اللہ سے. صحیح, ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے, جنگ کور کڑے دے دورے پسارا نہ کھڑے. ہمارے آپ میں ضرب المثل ہے کہ جنگ کور کڑے اور دورے پسارا نہ کھڑے, کہ جھگڑا آپ نے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کیا, روٹی یہاں نہیں آتی. صحیح, تو تپڑ ماری آپ کو کسی اور نے, اور رشتہ توڑ دیا آپ نے اللہ سے, رشتہ توڑ دیا آپ نے ایک دوسری جگہ. ہاں, وہ لوگ مسجد میں آنا بند کر دیتے ہیں. پورا حج, حج نمبر 22 پیج نمبر 332 آیت نمبر 11, آیت نمبر 11. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, اور لوگوں میں بعض وہ ہیں یعبد اللہ علی حرف, جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن کنارے پر کھڑے ہوتے ہیں, داخل نہیں ہوتے پورے دین میں, پورے ہاں پورے داخل نہیں ہوتے, وہ کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. حرف کا معنی کنارہ, حرف کا معنی وہ انوالو نہیں ہوتے دین میں, وہ سائڈ پر رہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ, اور لوگوں میں بعض ہوئے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن ایک کنارے پر کھڑے ہو کے, کیوں, ابھی تک وہ دین پر مطمئن نہیں ہوا,
آدمی جس چیز میں مطمئن ہو جاتا ہے تو اسی میں اندر چلا جاتا ہے. جس بزنس میں آدمی کو ڈھیر سارے ڈالر مل جائے تو وہ پاکستان میں اپنی پراپرٹی فروخت کر کے اسے بھی یہاں لگا دیتا ہے. صحیح. لیکن جو صحیح ہے نا حضرت, وہ کراچی کے سارے دولت وہ اس نے اٹھا دیا اور یہاں لے آیا نظر میں. صحیح ہے. لیکن اگر وہ بزنس میں آدمی مطمئن نہیں ہوتا تو آدمی کہتا ہے وہ کیوں فروخت کر دوں, یہاں لگا دوں. تو دین میں اگر آدمی مطمئن ہے تو سب کچھ اس میں لگا دیتا ہے. لیکن جب تک آدمی مطمئن نہیں ہوتا دین میں تو وہ 5 روپے بھی نکالتا ہے تو بہت بار بار اسے دیکھتا رہتا ہے کہ دوں بھی اور نہیں دوں, یہ بھی کوئی کام کی چیز ہے. صحیح ہے. تو صاحب یہی ہے نا. دیکھیے اللہ تو انسان کا خالق ہے, اس کے نیچر کو جانتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور لوگوں میں بعض ہوئے جو اللہ کی عبادت کرتے لیکن ایک کنارے پر کھڑے ہوئے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ, اگر اسے دین میں کوئی فائدہ ملے اطمأنَّ بِهِ, تو اسے فائدے پر مطمئن ہو جاتا ہے, دین پر نہیں. ہاں, دین کے احساس پر اگر کچھ فائدہ ملا تو اسی پر مطمئن ہو جاتا ہے. اگر دین پر مطمئن ہوتا تو وہ تو انوار ہوتا اس میں. دین میں تو انوار نہیں ہوتا. نہیں, دین کے احساس پر اسے جو فائدہ ملا اسی پر مطمئن ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہم نے کہہ دیا کہ بھائی چلو آج سارے درس والوں کو ہم $1000 دیں گے. کسی نے لا کے دیے ہیں سارے درس والے طالبان کو $1000 دیں گے فار ایگزامپل. تو ایک آدمی اسی پر مطمئن ہو گیا $1000 پر, درس پہ نہیں مطمئن. تو آپ دے دینا, آپ اور لالا دونوں. صحیح. ویسے آپ اور لالا دونوں کو یہ چاہیے کہ آپ اس کلاس کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیں, جس طرح مالدار لوگ پاکستان میں دیا کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر انہیں پہنچ گیا خیروں کوئی فائدہ اطمأنَّ بِهِ, تو وہ اسی فائدے پہ مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر انہیں پہنچ جائے گی کوئی تکلیف دین میں, انقلب علی وجہ, مجھے دیکھیے انقلب علی, تو وہ تو ویسے بھی کنارے پر کھڑا, اندر تو ہوتا نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے لیے زیارت تقدو کی ضرورت ہے, بس صرف منہ موڑ لیتا ہے. یہ بھی باہر اللہ نے بھی ایسی تعبیر کر دی. ایسا نہیں کہ وہ پھر یہاں سے واک کر کے باہر چلا جاتا ہے, نہیں, وہ اندر آیا ہی نہیں, کنارے پر کھڑا ہے. تو اللہ کریم فرماتے صرف منہ موڑ لیتا ہے, تعلق ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ, اور اگر انہیں پہنچ جاتی ہے تکلیف, انقلب علی وجہ, تو وہ مڑ جاتا ہے الٹے پاؤں. اللہ کریم نے اپنے ریمارکس دے دیے کہ ایسا آدمی خسرت دنیا والآخرہ, اس نے اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر دیا. ذالک هو الخسران المبین, اور یہ بہت بڑا لاس ہے کہ آدمی کو نہ دنیا ملے اور نہ دین ملے. اس نے دنیا بھی تباہ کر دیا اور دین بھی تباہ کر دیا. واپس اپنے سبق, ارے قرآن پاک ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ, اور لوگوں میں بعض ہوئے جو کہتے ہیں آمنا باللہ, کہ ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ, جب انہیں تکلیف دے دی جاتی ہے اللہ کے دین میں, جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ, وہ سمجھتے ہیں انسانوں کے ہاتھ پہنچنے والے تکلیف کو کعذاب اللہ, جیسا کہ اسے اللہ نے عذاب دیا, یعنی اسے اللہ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ سمجھتا ہے, اسے اللہ کی ناپسندیدگی کا ذریعہ سمجھتا ہے. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر اسی کے پاس جاء نصر من ربک, آ جاتی ہے نصر امداد من ربک, آپ کے پروردگار کی جانب سے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ لوگ بھی کہہ دیتے, وہ ضعیف الایمان لوگ بھی کہہ دیتے, اِنَّا مَعَكُمْ, ہم بھی آپ کے ساتھی میں بھی کوئی حصہ مل جائے. تو اللہ کریم فرماتا اگر وہ آپ کے ساتھی ہوتے ہیں جہاد میں کیوں شامل نہیں ہوئے, وہ آپ کے ساتھ میں دائرے میں کیوں نہیں آتے, وہاں کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. کوئی دین کے حوالے پہ ان کے قریب پہنچی تو وہ دین کو چھوڑ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کو دین کے حوالے سے کوئی غنیمت مل جائے یا کوئی بھی فائدہ مل, وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ میں سے تھے, ممبر نہیں بنتے. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ, اور اگر آ جائے آپ کے پاس امداد آپ کے پروردگار کی جانب سے, لَيَقُولُنَّ, تو وہ کہہ دیتے اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ, ہم بھی آپ کے ساتھی تھے. أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ, آیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ, ان رازوں کو جو لوگوں کے سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اللہ کریم فرماتے میں تو اس کے سینے کی راز کو جانتا ہوں کہ وہ آپ کے پاس توڑا ہے, آپ کے ساتھ ہوتا تو داخل ہو جاتا, وہ داخل نہیں ہوتا.
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جلدی اللہ تعالیٰ یعلمن جدا کر دے گا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لا چکے صدق دل سے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور جدا کرے گا منافقوں کو جو ایمان لائے ہیں زبانی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کفر کر چکے ہیں، لِلَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں سے کہتے ہیں، کن سے کہتے ہیں؟ مومنوں سے، کہ اتبعوا سبیلنا، ہمیں فالو کریں، اتبعوا سبیلنا، ہمیں فالو کریں، اتبعوا سبیلنا، فالو کریں ہمارے راستے کو۔ تو انہوں نے کہا فالو کریں گے آپ کے راستوں کو، جہنم میں جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، آپ لوگوں کے جرائم ہمارے ذمہ داری ہم لے لیتے، بڑے حرامی لوگ تھے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، اور ہم اٹھائیں گے آپ لوگوں کے گناہوں کو، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ، حالانکہ وہ نہیں اٹھا سکتے، وَمَا هُمْ، اور نہیں وہ بِحَامِلِينَ اٹھانے والے، مِنْ خَطَايَاهُمْ ان کے گناہوں میں سے، مِنْ شَيْءٍ تھوڑا سا ذرا بھی، مِنْ شَيْءٍ، یہ شَيْءٍ میں یہ تنوین ہے، ان جس کا آواز آتا ہے ان، یہ جو یہاں ناک میں جو آواز آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین، کیا کہتے ہیں اسے؟ تنوین۔ اور اسی کے لیے جو سمبل ہے یا مارک ہے، یہ دو زیر جو لگے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں تنوین، تو یہ تنوین کبھی آتا ہے تحقیر کے لیے، کس کے لیے؟ تحقیر کے لیے۔ تو تحقیر کا معنی کہ چھوٹی سی چیز بھی ان کی گناہوں سے وہ اٹھا نہیں سکتے، وہ خود کون سے فائدے میں رہیں گے کہ ان کی خطائیں اٹھائیں، وہ خود کون سے فائدے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل میں چلے جائیں، آیت نمبر 12، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وَكُلَّ إِنسَانٍ، آیت نمبر 13، وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے لٹکا دیا ہے اس کا پروانہ اعمال اس کے گلے میں، یعنی مینس کہ وہ لازم و ملزوم، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان وہاں ہوگا اور فائل کے گم ہو گیا، صحیح؟ یہ جو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ لٹکا دیا ہے، اس میں وہاں وہ ایسا کمپیوٹر بھی نہیں کہ وہ ڈاؤن ہو جائے گا، بس جو بٹن ہو گیا تو وہ ایوری تھنگ از دیئر، ایسا بھی نہیں کہ اس کو کوئی ڈیل مل جائے گی، چلو فائل گم ہو گیا، کوئی 2 گھنٹے لگ جائیں گے، ریلیکس ہو جائے گے تبھی تک۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکال لیں گے ہم ان کے سامنے قیامت کے دن کتاباً، اس کا نامہ اعمال، پرسنل فائل، کیا کہتے ہیں؟ پرسنل فائل۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اس کا پرسنل فائل۔ اب دیکھیے وہاں پرسنل فائل نکالے جا رہے ہیں پاکستان میں، تو کہیں دفتر کو آگ لگ جاتی ہے، آزاد کشمیر میں اس کو ہاتھ، وہ دفتر کو آگ لگ گئی، جہاں پہ جو کیس پڑے ہوئے تھے تو آگ لگ گئی، لگا دی گئی، صحیح؟ لیکن جنرل صاحب نے آرڈر دے دی کہ انسانوں کو پکڑو، صحیح، تاکہ وہ ان کو ڈنڈے لگ جائے تو خود مان جائیں گے، صحیح۔ ایک نے کل تسلیم کر لیا کہ میں 1 کروڑ روپے دے رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ 1 کروڑ دیں گے، وہ 97 کا کیا بنے گا؟ صحیح، ڈنڈے لگانے چاہیے، لگنے چاہیے نہیں؟ پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور میں تو سوچتا ہوں روزانہ یہ اخبار دیکھ دیکھ کے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کتنی دولت ہے، سبحان اللہ، اتنا مالدار ملک تو یہ بھی نہیں ہے، وہاں تو کروڑوں کی بات ہے، ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے کروڑوں کی بات کرتا ہے، اور یہ کروڑوں کی جو کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ زکوٰۃ کے ریشو سے اور شرح سے بھی کم وہ کرتے ہیں کہ اتنا دے رہا ہوں۔ وہ ایک نے کہہ دیا کہ میں 93 کروڑ دے رہا ہوں ان کا عزیز ہے قریب سے، اس نے کہا میں 93، انہوں نے کہا یہ 93 آپ کو ہوگا، 17 ارب دیں گے، دے دیں گے 7 ارب آپ دیں گے۔ اب وہ 7 ارب کے لیے تیار نہیں ہو رہا، باہر لے گیا، انہوں نے کہا نہیں لائیں گے ورنہ جیل میں اس طرح گل سڑکے، صحیح۔ وہ دوسرے لاکھانی برادران نے تو ڈیل کر دی، صحیح، انہوں نے دے دیے پتہ نہیں کوئی 2.5 ارب کے کتنے دے دی، عذاب ہے وہاں، اللہ رحم فرمائے۔ تو ایک آدمی، ایک بھائی کو چھوڑ دیا، دوسرا آدمی تک جیل میں ہے، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے اپنا حصہ دے دیا، آپ نے نہیں لیا، اب ایک کی ادائیگی پر تو ہم 2 کو نہیں چھوڑ سکتے۔ پتہ نہیں وہ جو نیب کا ہے چیف جنرل امجد، اس کے متعلق میں اخبار میں پڑھتا رہتا ہوں کہ وہ بڑا ہانسٹ آدمی ہے، بڑا دیانتدار آدمی ہے، اخبار میں تب سے رہتے ہیں جنرل امجد کا، وہ سید ہے، کوئی سادات میں سے شاید اچھے آدمی ہے، صحیح۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اقرأ کتابک، پڑھو اپنا نام ہے آباد،
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن کفا بنفسک، آپ کافی ہے اپنے لیے، الیوم آج کے دن، حسیباً سی پی اے، حسیب کا معنی سی پی اے، صحیح، یہ جو اکاؤنٹنسی ہوتی ہے اس کے حسابہ کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، اور سی پی اے کو محاسب کہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا یہاں فاروق صاحب کی ضرورت نہیں، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج آپ خود سی پی اے ہیں، اپنا ٹیکس ریٹرن خود بنا سکتے ہیں، صحیح، کیا پلے پڑے گا، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ چودھری صاحب کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جس نے کمپیوٹر کو فیڈ کر دیا ٹیکس ریٹرن بنا دیا۔ اللہ کریم فرماتے آج سارے لوگوں کے اندر میں نے خود کمپیوٹر لگا دیا، بس اپنے کو فیڈ کرے اور ٹیکس ریٹرن آ جائے گا، کہ یہی ہے، اتنے تب پر آپ کو لگیں گے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اہتدی، جو لوگ اہتدی ہدایت پا چکے، فإنما، تو بات تعدیل نفس، وہ ہدایت لے رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ومن ضل، جو گمراہ ہو چکا ہے، فإنما بات يضل علیہا، اس کے گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی اٹھانے والا نہیں اٹھا سکتا کسی دوسرے کا بوجھ، کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ ذرا چلی جائیے سورہ عبس، عبس وتولی، آیت نمبر 33، آیت نمبر 33، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے سویحہ، سویحہ کا معنی ہوتا ہے چیخ، کیا چیخ، اسی سویحہ کو سواخہ بنا دیا، وہاں سویحہ کے ہاں پر نقطہ نہیں، ڈاٹ نہیں، یہاں پہ ڈاٹ، تو جب اس ہاں کو ڈاٹ والا بنا دیا تو یہ ایسا چیخ ہے جس سے کان پھٹ جاتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آ جائے گی وہ کان پھاڑنے والی آواز، بلو آف اسرافیل، تو کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء، اسی دن دوڑتا رہے گا شخص، من اخیہ، اپنے بھائی سے کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں اور باپ سے کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے کوئی سپورٹ نہیں دے سکے گا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ، ہر ایک شخص کے اس دن اسی دن شان، اپنی کیفیت ہوگی، یغنیہ، کہ اسے انوال کیا ہوگا، وہ ساروں سے لا تعلق ہو کے صرف اپنی فکر میں لگا ہوگا، تو وہاں کوئی کسی کا بوجھ کیسے اٹھا دے۔ آپ ذرا چلے جائیں سورہ المعارج پر پیچھے، 29ویں پارے میں، نمبر 8، نمبر 6، انہم یرونہ بعیدا، لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو بعیدا، بہت دور، آیت نمبر 6 سورہ المعارج، انہم یرونہ، لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو بعیدا، بہت دور، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں آتا قیامت بھی آنے والی، لیکن اللہ کریم فرمائے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم دیکھتے ہیں اسے بہت نزدیک، دروازے پر آپ پہنچ چکا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بار کہ بعثت انا والساعۃ کاتین، اللہ کی جانب سے آنے والوں کا سلسلہ جاری رہا، آدم آیا، نوح آیا، شیس آیا، ابراہیم آیا، صالح آیا، ہود آیا، زکریا آیا، اسحاق آیا، یوسف آیا، عیسیٰ آیا، موسیٰ آیا، میں آیا، یہ اللہ کی جانب سے آنے والوں کا سلسلہ تھا۔ اب اللہ کی جانب سے کوئی اور نہیں آئے گا، بس صرف اللہ کی جانب سے قیامت ہی آئے گی، صحیح۔ تو حضور نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، اللہ کی جانب سے آنے والا میں اور اللہ کی جانب سے آنے والے قیامت، اسی میں اتنا فرق ہوگا، اسی میں کیا ہوگا، اتنا فرق ہوگا۔ ہمارے شیخ نے فرمایا کہ شاید حضور علیہ الصلوۃ والسلام میجرمنٹ کی بات کر رہے تھے، میجرمنٹ کی بات، کہ ان دو انگلیوں کے درمیان یہ جتنی لمبائی ہے تو میرے خیال میں قیامت حضور سے اتنی دیر بعد آئے گی، صحیح، ہاف این انچ۔ اب ہاف این انچ اکارڈنگ ٹو دی علم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ وٹ مینٹ بائی، تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب جب حضور آئے تو اٹ مینس کہ قیامت قریب ہے،
انہم یرونہ بعیدا، لوگ سمجھتے ہیں قیامت کو دور، ونراه قریبا، ہم دیکھتے ہیں اسے بہت نزدیک، یوم تکون السماء، جس دن ہو جائے گا آسمان کالمولے، تازہ بتازہ نکلے ہوئے چمڑے کی طرح سرخ، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِينِ، اور ہو جائیں گے الجبال ماؤنٹینز کالعین، اڑتے ہوئے روئی کی طرح، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ الْحَمِيمَ، ایک دوست دوسرے دوست سے نہیں پوچھ سکے گا How are you doing today؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ الْحَمِيمَ، وہ فیس ٹو فیس ایک دوسرے کے ساتھ کرے رہیں گے، وہاں کی ہیبت اتنی ہے کوئی ایک دوسرے یہ بھی پوچھ نہیں سکتا How are you doing today؟ آج آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آج کسی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، صحیح، تو اس لیے نہیں پوچھتے ایک دوسرے سے۔ یسأل حمیم الحمیم، اور نہیں پوچھ سکتے اسی دن ایک دوست دوسرے دوست سے۔ ہاں تو ایک تحفظ ذہن میں آتا ہے کہ بھائی جب آدمی کو دیکھے نہیں تو پوچھے خاک، ٹیلی فون بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں تو کیسے پوچھیں گے؟ جیسے اللہ کریم نے فرمایا یبصرونہم، بار بار ان کو ایک دوسرا دکھایا جائے گا، صحیح، یعنی مینز کہ وہاں بار بار ان کا آمنا سامنا ہوتا رہے گا، قیامت کے دن ان کا آمنا سامنا یبصرونہم، اللہ کریم فرماتے ہیں بار بار ان کا آمنا سامنا ہوتا جائے گا، لیکن وہ نہیں پوچھ سکے گی دوسرے سے How are you doing today؟ طبیعت کیسی ہے؟ کیا ہو گیا؟ تو مسئلہ ختم ہو گیا، کہاں گیا، کہاں جا رہا ہے، ادھر کو ادھر، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یود المجرم، چاہے گا مجرم، لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ اگر وہ بدلے میں دے سکے، کمپنسیٹ کروا سکے، بدلے میں دے سکے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ لینے 10 کروڑ لینے، ہم چھٹکارا دے دیں، کمپنسیٹ کرواتے ہیں۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ، کہ اگر وہ فدیے میں دے سکے، کمپنسیٹ کروا سکے، من عذاب یومئذ، اس دن کے عذاب سے، ببنی، اپنے بچوں کو دے کر، وصاحبتی، اپنی بیوی کو دے کر، واخی، اپنے بھائی کو دے کر، وفصیلتی، التی، اپنے قبیلے کو دے کر، وہ قبیلہ تو بھی، جو اس کو شیلٹر پرووائڈ کرتی رہی، جائز اور ناجائز ساروں میں سپورٹ دیتی رہی۔ تو ہر آدمی چاہے گا کہ خدا کرے میرے بچے میرے بدلے چلے جائے میں رہوں، بیوی چلی جائے میں رہوں، صحیح، اور اگر اسے پکڑا بھی گیا آپ کے جرم میں تو وہاں 911 بھی نہیں کہ وہ کال کر سکے کہ مجھے اس کے بدلے پکڑا گیا، لیکن وہاں ایسی کوئی صورت ہے نہیں۔ آدمی چاہے گا کہ وہ چلی جائے، بچے چلے جائے، میرا پورا قبیلہ چلا جائے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور وہ سارے لوگ جو زمین کے باسی تھے وہ سارے چلے جائیں جہنم میں میرے بدلے، لیکن میں بچ جاؤں۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور اسے نجات ملے۔ تو اللہ کریم کے ریمارکس، بس ایک مختصر ویری بگ نو، کیا کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں ویری بگ نو، کلا، کلا از ویری بگ نو، اللہ کریم نے کہہ دیا نو، بس ختم، ہاں، ناٹ ایٹ آل، کلا، کبھی نہیں، انہا لظوا، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہاں پہ محاسبہ ہوگا تو وہاں جہنم کی آگ بھڑکتی ہوئی سارے لوگوں کو نظر آئے گی، صحیح، پر جہنم کی آگ ساروں کو نظر آئے گی، تو جس کو چھٹکارا ملا وہ کہے گا الحمدللہ اس مصیبت سے نجات مل گئی، خدا کی آپ نے مہربانی فرمائی، وہ تو عذاب ہے، وہ تو ایسا بڑک رہا ہے، یا سبحان اللہ، صحیح، اور جن کو پکڑ کے کھڑو گئی یا سبحان اللہ ان کے تو یہاں سے اوسان خطا ہو جائیں گے، اف، وہاں اس کے قریب کون جائے؟ تو اللہ کریم کہے کلا، نو، انہا لظا، وہ دیکھیے وہ بھڑک رہا ہے، لظا کا معنی بھڑکنے والی آگ، انہا لظا، وہ بھڑکنے والی آگ ہے، نزاغۃ للشوا، وہ چمڑے کو جلا دیتی ہے، نزاغۃ للشوا، سخت چمڑے کو بھی جلا دیتی ہے، اور سب سے سخت چمڑا ہے سر کا، اس کو شوا کہتے ہیں۔ تدعو من ادبر وتولا، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے وہ آگ پکار رہا ہے لوگوں کو، وہ آگ پکار رہا ہے، بلا رہا ہے لوگوں کو، کون سے لوگوں کو؟ من ادبرا، جس نے منہ موڑ لیا رسول پاک سے، وتولا، اور جس نے منہ موڑ لیا قرآن پاک سے، وجمع، اور جمع کرتا رہا مال اور پراپرٹی کو، فاوہا، اور اسے ڈپازٹ کرواتا رہا، بس بینک بیلنس بڑھاتا رہا، وجمع فاوہا، صرف جمع نہیں، وہ بینک بیلنس بڑھاتا رہا، اسے کوئی فکر نہیں تھی آخرت کی، اللہ اور قرآن دونوں سے
اس نے منہ موڑ دیا تھا، تو اللہ کریم فرماتے وہی دوزخ انہی کو بلا رہا ہے۔ تو واپس اپنے سبق میں وقال الذین کفروا، اور کہہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے تھے، اتبعوا سبیلنا، فالو کرے ہمارے راستے کو، وَلْنَحْمِلْ خَطْآیَاکُمْ، اور ہم اٹھائیں گے آپ کے گناہوں کو قیامت کے دن، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطْآیَاہُمْ، اور بات یہ کہ وہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھانے والے ان کے گناہوں میں مِنْ شَیْءٍ، ایک ادنا اور چھوٹی سی چیز بھی۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ، ہاں اللہ کریم فرماتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا، وہ اٹھاتے رہیں گے ڈھیر سارے بوجھ، لیکن وہ اپنے ہوں گے کرنے والے، وہ اپنے ہوں گے جو کر چکے ہیں۔ وَأَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ، اور ڈھیر سارے بوجھ اور اپنے بوجھ کے ساتھ گناہوں والے جن کو اپنے ساتھ لگا دیا ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جو لوگ ان کو فالو کر چکے ہیں ان کو چھٹکارا مل گیا، نہیں، ان کے مساوی گناہ ویسے مفت میں ان کے گلے پڑ جائیں گے۔ تائید حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جس آدمی نے دین میں ایک اچھا راستہ نکال لیا دین کے فائدے کے لیے، مثلا مدرسہ بنا دی دین کے فائدے کے لیے، حالانکہ حضور کے زمانے میں کوئی مدرسے نہیں تھے، کہتے صحیح تو آپ کہیں گے ہم کہ بدعت ہے، بھائی دیٹ از بدعت للدین، دیٹس اے بدعت فی الدین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کروا دیا نماز تراویح کا، حضور کے زمانے میں اہتمام تھا نہیں تھا، تو یہ تو بدعت تھی، اور حضرت عمر نے اس لیے مسکراتے ہوئے کہ نعمت البدعت واجی، میں نے بڑی اچھی بدعت کر دی، میں نے بڑی اچھی بدعت، تو بدعت اچھی ہو تو اس کو سنت کہا جاتا ہے، حضور نے اس کو سنت کہہ دیا، من سن سنتا حسنتا، جس نے ایک اچھا طریقہ اپنایا دین میں، من سن سنتا زور سے حسنتا، جس نے دین کے لیے ایک اچھا طریقہ اپنایا جس میں دین کی ترویج ہو، جس میں دین کی ترویج ہو اور کام بھی دینی ہو، کام بھی دینی ہو، تو من سن سنتا حسنتا، حضور نے فرمایا فلہ اجرھا، وہ اس کا اجر لے گا، وہ اجر من عمل بہ، جتنے سارے لوگ بھی اس راستے کو فالو کریں گے تو ان کا مساوی اجر اس بانی کو اور فاؤنڈر کو ملتا جائے گا، من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کرنے والوں کے اجر میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کو مفت میں ملے گا۔ ومن سن سنتا سیئتا، اور جس نے کوئی بدعت والی راز، گندی بدعت والی راز دین میں نکالی، فلہ وزرھا، اس کے اوپر اسی کا گناہ ہوگا، ووزر من عمل بها، اور جو لوگ اس بدعت کو فالو کریں گے تو انہی کے مساوی گناہ بھی اس کے گلے ہوں گے، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، ان کے گناہ میں اور ان کے بوجھ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اسے مفت میں اتنا ملے گا۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالًا مَا أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور انہیں پوچھا جائے گا قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان ساری چیزوں سے جسے وہ فیبریکیٹ کرتے رہے، جو کچھ وہ بناتے رہے، مین ان کے بدعات اور شرکی راستوں کے متعلق ان سے پوچھا جائے گا کہ where from you have found these kind of things، کہاں سے آپ نکال لائے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جہلنا، واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النہار، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہہ دیا ان لوگوں نے جو کفر کر چکے تھے، للذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے تھے، اتبعوا سبیلنا، کہ آپ فالو کریں ہمارے راستے کو، ولنحمل خطایاکم، ہم اٹھا لیں گے آپ کے جرائم، آپ کے گناہ، وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، اور بات یہ ہے کہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے ان کے گناہوں میں کوئی تھوڑی سی چیز بھی، انہم لکاذبون، تحقیقی لوگ لکاذبون، یقینی جھوٹے ہیں، یہ لام کا معنی ہے یقینی، یہ سرٹنٹی کے لیے آیا ہے، اسے کہتے ہیں لام تاکید، عربی میں کہتے ہیں اسے لام تاکید، تو اللہ کریم نے فرمایا انہم لکاذبون، یہ یقینی جھوٹے لوگ ہیں۔ وَلِيَحْمِلُ النَّاسَ أَثْقَالَهُمْ، ہاں وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو، وَأَثْقَالًا مَّا أَثْقَالِهِمْ، اور ڈھیر سارے دوسرے بوجھ بھی اپنے بوجھ کے ساتھ جن کو گمراہ کروا دیا ہے۔ حدیث ہم نے تائید میں پیش کر دی
کہ حضور پاک نے فرمایا کہ من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا، جس نے دین میں کوئی ایسا نیا راستہ ڈھونڈ پایا جس سے دین کو تقویت مل گئی تو حضور نے فرمایا اسے اس کا اجر ملے گا، جو لوگ اس راستے پہ چلیں گے انہیں بھی اجر ملے گا۔ مثلا آپ لوگوں نے مسجد بنائی، اب جو لوگ بھی اس مسجد سے فائدہ اٹھائیں گے، جنہوں نے اس کی بنا میں 1 روپیہ بھی لگا دیا ان کو اجر ملتا جائے گا۔ سارے لوگوں کا جو اس مسجد کو یوز کر رہے ہیں، جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا ومن سن سنتن سیئتن، اور حضور پاک نے فرمایا جس نے جو گمراہی کا طریقہ اختیار کیا تو اسے اس کا عذاب ملے گا، اور جتنے سارے لوگ اسی کے طریقے پر چلتے رہیں گے، اسی کو یوز کریں گے، اس کو برابر کا عذاب ملتا جائے گا۔ تو فار ایگزامپل کسی نے میوزیکل کنسرٹ کا انتظام کروا دیا، صحیح، تو جتنے سارے لوگوں کو بلایا یا بغیر بلائے بھی جتنے سارے لوگ گئے، یہ سارے کے سارے اس کے ریکارڈ میں لکھ کے گئے، پھر اس کو مفت میں ثواب ملتا جائے گا۔ بس ہاں نہیں، ان کا اپنا تو اپنا ہے، یہ جو فالو کر رہے ہیں یہ فالو کرنے کی ایک دوسری گناہ اس کو ملتی جائے گی، من غیر ان ينقص من اوزارهم شیئا، یہ لوگ جو کر رہے ہیں حضور نے فرمایا ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی، but equal to that guna he will get very easily, so without any cost, free of cost وہ اس کو ملتا رہے گا۔ بونس تو آپ ذرا جائیں سورہ فاطر میں، سننے میں اس لیے آپ کو لے گیا ہے سورۃ نمبر 35۔ کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ ذرا چلے جائیں آیت نمبر من کان یرید العزت، جو بھی چاہتا ہے عزت۔ اب عزت کا ایک معنی ہوتا ہے رسپیکٹ یا آنر، اور اس کا دوسرا معنی ہوتا ہے غلبہ، صحیح، وکٹری۔ عزت کا عربی میں دوسرا معنی ہے وکٹری۔ من کان یرید العزت، جو بھی چاہتا ہے عزت یا وکٹری، فللہ العزت جمیعا، تو اللہ کے اختیار میں عزت سب کا سب۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کے جانب چڑھتے رہتے ہیں الکلم الطیب، بہترین کلمات۔ تو آدمی اگر بہترین کلمات بولتا رہے تو اسی کی ایک نور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے کلمات کے کہنے سے ایک نور نکل آتی ہے جو اللہ کے ہاں چڑھتی رہتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح یرفعہ، اٹھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں۔ ایک معنی آیت کا ہے کہ والعمل الصالح یرفعہ اللہ، یہاں پہ لفظ اللہ مضمر ہے، مضمر بن ہڈن۔ والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، اٹھا دیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاں۔ اٹھانے کا معنی یہ کہ قبول کر دیتا ہے، اپنے ہاں اٹھا دیتا ہے، قبول کر دیتا ہے، یہ ایک معنی۔ اور دوسرا والعمل الصالح، اور عمل صالح، یرفعہ، رفعت دے دیتا ہے کرنے والے کو، بلندی پر پہنچا دیتا ہے کرنے والے کو۔ والعمل الصالح یرفع العامل، یہ ہو کا جو پروناؤن ہے یہ پھر راجح ہے عمل کرنے والے کو، کہ والعمل الصالح یرفع العامل، اور عمل صالح کرنے والے کو بہت بلندیوں پر پہنچا دیتا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ یمکرون السیئات، جو تدبیریں کرتے دین کے خلاف بری بری، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کی تدبیر اور سازش هو یبور، وہ بیکار ہو کے رہے گی، کیونکہ اللہ کا دین جہاں پہ اس نے پہنچانا ہے تو کسی کی تدبیر اس کے مقابلے میں کارگر نہیں ہوگی۔ واللہ، اللہ تعالیٰ خلقکم من تراب، پیدا کر چکے آپ کو اصلاً، آپ کو یہ قید لگائیں، واللہ خلقکم، اللہ کریم پیدا کر چکے آپ کو اصلاً من تراب، مٹی سے، ثم من نطفۃ، اور پھر پیدا کرتے رہتے آپ کو نسلاً، پھر پیدا کر، ہمارے شیخ کے تحقیقات رحمہ اللہ،
کہ واللہ خلقکم من تراب اصلا، کیونکہ سارے کے ساروں کو تو اللہ نے مٹی سے نہیں پیدا کیا، صحیح، تو اس لیے قید لگا دے اصلا، کہ آپ کے اصل کو، روٹ کو مٹی سے، ثم من نطفت، اور پھر پیدا کرتا رہتا ہے آپ کو من نطفت، نطفے سے، نسلا، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کپل، وما تحمل من انثى، اور بار نہیں لیتی، حمل نہیں لیتی، پریگننٹ نہیں ہوتی، من انثى کوئی بھی مادہ، ولا تضع، اور وہ جنم نہیں دیتی، الا بعلم، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، یعنی اللہ کے تصرف سے یہ ہوا کرتا ہے، وما يعمر من معمر، اور بڑی عمر نہیں دی جاتی کسی بڑے عمر والے کو، ولا ينقص من عمره، اور نہ عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے، الا فی کتاب، مگر یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ ایک شبے کا جواب ہے کہ ایوری انڈیویجول regarding his birth and umr and so and so and so and so، یہ ساری چیزیں اللہ نے لکھی۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے جیسا خیال نہ کریں، ان ذالک علی اللہ یسیر میں اللہ کے لیے کام بڑے آسان ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، تاکہ کہ کام اللہ کے لیے بڑے آسان ہے، وما یستوی البحران، اور برابر نہیں ہو سکتے دو دریا یا دو سمندر، ھذا عذب فرات، یہ ایک میٹھے پانی کا ہے، سافٹ ڈرنکنگ واٹر، عذب فرات کا معنی سافٹ ڈرنکنگ واٹر، سائغ شرابہ، سائغ شرابہ مینز کہ اس میں وہ نمکین ہونا نہیں ہوتا کہ یہاں پہ اٹک جائے، کیونکہ وہ نمکین پانی وہ تو یہاں سے گزرتی نہیں، تو سائغ شرابہ کا معنی جو پی کے بڑی آسانی سے حلق سے اتر جاتی ہے، تو سافٹ ڈرنک اس کو سافٹ کہتا ہے اس لیے ہے کہ بڑے آسانی سے ویری اسموتھ وہ چلی جاتی ہے، وہذا ملح اجاج، اور یہ دوسرا نہایت ہی شور دریا ہے، وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ، اور ان دونوں میں سے آپ کھا لیتے ہیں، لحمًا طريًّا، تازہ گوشت، لحمًا طريًّا، تازہ گوشت۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی نے کہہ دیا کہ حضرت یہ طریقہ لفظ کیوں، اللہ تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فقہی مسئلہ بتا دیا اور ایک لطیفہ کہہ دیا، ایک فقہی مسئلہ بتا دیا ہاں اور ایک لطیفہ کہہ دیا، اور تیسرا بھی ایک فقہی مسئلہ بتا دیا، تو ایک فقہی مسئلہ تو یہ بتا دیا کتاب الایمان کا کہ اگر کسی نے قسم اٹھائی واللہ لا آکل لحما، خدا کی قسم میں گوشت کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ لحم انکلوڈنگ ایوری لحم ایکسپٹ فش، کیونکہ اسی کی صفت صرف گوشت نہیں، لحمن طرین، اللہ کریم نے جو کوالٹی ذکر کر دی تو اسے دیگر لحمیات کے فیڈ سے نکال دیا، تو یہ صرف لحم اور گوشت والے قسم پہ آدمی پہ حرام نہیں ہوتی۔ ایک مسئلہ یہ بتا دیا، دوسرا مسئلہ یہ بتا دیا کہ جب اللہ نے کہہ دیا لحمن طرین کہ یہ لحم طری، تو جب یہ باسی ہو جائے تو آٹومیٹکلی حرام ہو جاتا ہے، جب یہ باسی ہو جاتا ہے ہاں تو آٹومیٹکلی حرام ہو جاتا ہے، تو باسی کے متعلق امام ابو یوسف نے پوچھا کہ حضرت کیسے پتہ چلے گا کہ یہ باسی ہو گیا؟ امام صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو آپ پانی میں ڈال دیں، اس مچھلی کو، اس مچھلی کو اب پانی میں ڈال دیں، اگر یہ الٹ گیا فوراً، جیسے ہی آپ نے ڈال دیا اور یہ الٹ گیا تو وہ باسی بن گیا ہے، دیٹ از ناٹ ایٹیبل۔ ایسے پتہ نہیں کہ اس آدمی کو اللہ نے کیا اپروچ دے دیے تھے، ہاں صحیح بات سمجھ میں آ گئی۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ان سب میں سے، اور تیسرا اس نے لطیفہ کہہ دیا کہ بھائی مچھلی کی اصل لذت وہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے پکڑ لیا اور یہاں بھون ڈالا اور کھا لیا، صحیح، اس نے مزاح کر دیا کہ یہاں پہ پکڑ لیا دریا کے کنارے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ مچھلی دریا کے کنارے کھائی جانی چاہیے، مزہ اسی میں ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اب دیکھیے ہمارے اور آپ کے لیے یہ صرف قرآن کریم کا ایک کلمہ بس اللہ نے کہہ دیا، لیکن جو جورسٹ ہوتے ہیں وہ مراد جانتے ہیں کہ اللہ کس لیے کہہ رہا ہے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ، اور آپ نکال دیتے ہیں دریا سے، حِلْيَةً، جیولری، حِلْيَةً جیولری، کیا کہتے ہیں اسے؟ روبی، روبی کہتے ہیں ہاں، روبی نکالتے ہیں اسے، دریا سے نکل جاتی ہیں، وہ سیپ میں کیا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ پرل، پرل، روبی پرل، تو وہ پرل نکالتے ہیں صدف میں جو ہوتا ہے، صدف میں ایک، اور دوسرا بھی دریا میں ایک چیز ملتا ہے، کس کو پتا ہے؟
گوڈ تو ایک علیحدہ چیز ہے. قرآن کریم نے ایک دوسری جگہ فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ وہاں سے لؤلؤ نکلتا ہے اور مرجان نکلتا ہے. تو مرجان اصل میں ہے ایک پودا، مرجان اصل اس کا رسخ ہو جاتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ رسخ ہو جاتا ہے، یعنی پلانٹ ٹرانسفارم انٹو شیپ آف اے اسٹون. بنیادی طور پر وہ ہے پلانٹ، دریا میں ایک پلانٹ ہے تو وہ پلانٹ ٹرانسفارم ہو جاتا ہے ٹو اسٹون، تو پھر مرجان بن جاتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ، اور آپ دیکھتے ہیں سمندری جہازوں کو فِيهَا، سمندر کے اندر مواخرہ، جو ان کے موجوں کو چیرتی رہتی ہے. موج ہوتے ہیں اور وہ جہاز ان موجوں کو چیرتی رہتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ آپ لوگ تبتغوا، آپ ڈھونڈ سکیں مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کی مہربانی تجارت کے ذریعے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ آپ لوگ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کی. یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اللیل، رات، فی النہار، دن کے اندر. تو دن کو مجھے دیکھیے، دن کو کور بنا کر اس طرح رات کو پہنا دیتا ہے. تو جہاں تک پہنا دیا جاتا ہے تو رات اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن اتنا لمبا ہو جاتا ہے. صحیح بات سمجھ میں آ گئی؟ اور پھر رات والا کور دن کو پہنا دیتا ہے، تو جتنے حصے پر رات کا کور آ گیا تو اتنی رات لمبی ہو گئی اور دن اتنا چھوٹا ہو گیا. یولج اللیل فی النہار، داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو فی النہار، دن والے کور میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اس کے کلپ سارے ختم ہو گئے لگانے کے کلپ. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ، اور اللہ کریم نے مسخر کروا دیا ہے سورج کو، وَالْقَمَرَ، اور چاند کو، کُلٌ، یہ سارے یجری، یہ عمل جاری رکھتے ہیں، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى، ایک فکس ٹائم تک. ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہی اللہ تعالیٰ جو یہ کام کرتے ہیں، ربکم، یہ آپ کے رب ہیں. حبل آپ کا رب نہیں، منات اور لات آپ کا رب نہیں، یہ آئیڈلز اور بت اور سٹیچوز یہ آپ کے رب نہیں. اللہ کریم فرماتے بدبختوں کہاں جا رہے ہو، جو ہی کرتا ہے وہ رب ہوتا ہے. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے ساری کی ساری بادشاہی، اسی کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. والذین تدعون من دونه، اور وہ مخلوق جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، والذین، اور وہ مخلوق جنہیں آپ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کہ مشکل کشائی کریں. ما یملکون من قطمیر، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تو اختیار نہیں رکھتے قطمیر جیسا. تو میں نے 3 الفاظ کہہ دیے تھے کہ اللہ کریم جب چھوٹی چیز کا مثال دے دیتا ہے تو عربوں کے مشاہدات کے حوالے سے 3 چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اور وہ 3 چیزیں کھجور سے متعلق ہیں. ایک فتیل، دوسرا قطمیر، اور تیسرا نقیر. ایک قطمیر، دوسرا فتیل، اور تیسرا نقیر. اب قطمیر کیا چیز ہے؟ تو یہ جو ہوتا ہے یہ کھجور کی گٹلی، تو وہ گٹلی کا جو کیا ہوتا ہے شق سا ہوتا ہے نا، درمیان میں وہ کٹا ہوا، تو اسی میں ایک لمبا سا دھاگا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں قطمیر. اسے کیا کہتے ہیں؟ قطمیر. اور کھجور کے ہڈی، یہ گٹلی جو ہے، اس گٹلی کے ایک سرے پر ایک کالا سا نقطہ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نقیر. صحیح. اور کھجور کی گٹلی اور کانے والے حصے کے درمیان پیاز کے پوست جیسا پوست ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں فتیل. اسے کہتے ہیں فتیل. تو اللہ کریم جب ذکر کرتے ہیں ام لہم نصیب من ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ولا یظلمون فتیلا. تو فتیل، نقیر اور قطمیر. اور شیخ مرحوم وہ تو ریاضی کے بڑے ماہر تھے، تو اس نے فرمایا کہ 3 چیزوں کی مثال دی جاتی ہے ریاضی میں، ایک نقطہ، دوسرا خط، اور تیسرا سطح. ایک نقطہ پوائنٹ، اور دوسرا خط، اور تیسرا سطح. تو فرمایا کہ نقطہ وہ چیز ہے کہ بادی نظر میں اس کی طول، اس کی عرض اور اس کی چوڑائی کوئی نہیں ہوتی. صحیح. تو اسے کہتے ہیں نقطہ، تو وہ ہے نقیر. اور خط وہ چیز ہے جس کی لمبائی تو ہوتی ہے، چوڑائی اور ڈیپتھ کوئی نہیں ہوتا. خط. صحیح. تو یہ جو قطمیر ہے یہ خط کی مثال ہے.
نقیر یہ نقطے کی مثال ہے. اور فرمایا کہ سطح یہ وہ چیز ہے جس کا طول و عرض تو دونوں ہوتا ہے, ڈیپتھ نہیں ہوتا. سطح جو ہوتا ہے اس کا ڈیپتھ نہیں ہوتا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو آپ بھاری کہہ سکیں. اسے کہتے ہیں جسم تعلیمی. ہمارے ہاں جو ریاضی پڑھائی جاتی ہے تو اسی میں اس کا نام ہے کیا, جسم تعلیمی. والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم, اگر آپ لوگوں کو پکارتے لا یسمعوا دعاکم, وہ نہیں سنتے دعاکم آپ کے پکار کو. اب اگر میں یہاں سے ایک چیخ لگا دوں کہ او حضرت داتا گنج بخش میری تکلیف ہے, آپ تکلیف ہٹائیں, او خواجہ آج میری تکلیف ہٹائیں, او حضرت علی ایون او محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری تکلیف ہٹائیں, سنتے ہیں وہ؟ ذرا زور سے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا کہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاکم, اگر آپ انہیں پکارے وہ نہیں سنتے آپ کے آواز کو. ولو کیا ولو, لو کا معنی سپوز, سے فار انسٹنس, سے فار انسٹنس, مثال کے طور پر چلو سن بھی لیا. ہاں فار ایگزامپل, یہ جو فار ایگزامپل ہوتا ہے اس کی کوئی ایگزسٹنس ہوتی نہیں. ولو سمعوا, اور بالفرض, جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں بفرض محال, کیا کہتے ہیں کہ یہ چیز پاسبل ہے نہیں لیکن چلو ہم نے ویسے ہوا میں بلڈنگ بنائے. بفرض محال کا معنی ہوتا ہے ہوا میں بلڈنگ بنانا, تصور کرنا. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, اور اگر وہ سن بھی لے تو آپ کو جواب نہیں دے سکتے. صحیح. اور تیسری بات وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن پتہ نہیں حضرت علی کے ہاتھ کتنے کروڑوں انسانوں کے گلے میں ہوں گے کہ بدبختوں میں نے تو کسی کو یہ دین نہیں سکھا دیا تھا. یہ شیعہ جو ہیں, شیعہ, ان کی ایک ریئیکشن پیدا ہو گیا, ان کو کہتے تھے خوارج, ان کو کہتے تھے خوارج. اور درمیان میں ایک دوسرا طبقہ پیدا ہو گیا, اس کو کہتے تھے نواسب. ایک گن تو ہے نہیں, ایک کتاب ہے اگر آپ کو اردو میں ملتی ہے تو آپ ضرور لے لیں, بڑی بہترین کتاب ہے حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی, الملل والاہواء والنحل. الملل والاہواء والنحل. تو آدمی کو وہاں عقائد کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کہاں کہاں آدمی بھٹک جاتا ہے اور کیسے کیسے بھٹک جاتا ہے. عقائد میں پتہ نہیں ہوتا آدمی کو, آدمی بھٹک جاتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں ہوتا کہ غلط عقیدہ ہے, تو اس لیے تو بھٹک جاتا ہے. صحیح. اب شیعہ حضرات تو ایک طرف, محبت اہل بیت تو ایک کور ہے, اور اسی کور کے نیچے کچھ کیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی حضرت علی کو خدا مانتا ہے, کوئی خدا کا شیڈو مانتا ہے, کوئی کہتا ہے کلاؤڈز میں موجود رہتا ہے, ساری دنیا کنٹرول کرتا رہتا ہے. صحیح. شیخ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے اس پر, تحفہ اثنا عشریہ, اردو میں بھی موجود ہے, تحفہ اثنا عشریہ. تو اس نے 72 فرقے ان کے شمار کر دیے ہیں from the very beginning, اور ہر ایک کا اپنا نام ہے. یہ غرابیہ ہے, یہ زبادیہ ہے, یہ جناحیہ ہے, یہ امامیہ ہے, یہ زیدیہ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان ہے. صحیح. اب ان کے رد عمل میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا, ان کے رد عمل میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو یزید کی تعریف میں رد اللسان ہے. ٹھیک ہے بھائی, یزید مسلمان تھا لیکن ظلم کر چکا تھا, ایک ظالم آدمی تھا. صحیح. تو وہ اتنے ریئیکشنری ہو گئے کہ وہ حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کے فضائل بیان کرتے رہتے ہیں, تو وہ دوسری جانب گمراہ ہے. صحیح. حضرت حسین کے مقابلے میں یزید کے فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ اسے کہتے ہیں نواسب. کیا کہتے ہیں؟ نواسب. اور ایک تیسرا فرقہ ہے جو حضرت علی کے دور میں پیدا ہو گیا, انہوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو کافر قرار دیا, اور وہ بیسیکلی نکل آئے شیعہ سے, کیونکہ جو لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے وہاں پہ 2 شیعہ تھے. کتنے شیعہ تھے؟ 2 قسم کے شیعہ. ایک کو کہتے شیعان علی اور دوسرے کہتے شیعان بنی امیہ. ایک تھے شیعان علی اور دوسرے تھے شیعان بنی امیہ, شیعان معاویہ بھی کہتے ہیں, کیونکہ شیعہ کا معنی ہے گروپ, یعنی بنی امیہ کے